عرض کرنا چاہتا ہوں. پہلے کتاب حکمت قرآن مجید سے وہ آیات رحمت سن لیجئے جو آج کے اس مضمون کا سرنامہ ہے. والذین یؤتون ما آتوا وقلوبہم وجلہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو، اپنے اعمال کو، خیر کو راہ خدا میں پیش کرتے ہیں. وقلوبہم وجلہ، اور ان کے دل خوف خدا سے کانپ رہے ہوتے ہیں. انہم الی ربہم راجعون، اس ڈر سے اور اس خیال سے کہ وہ اپنے رب کے حضور پلٹ کے جانے والے ہیں. اولئک یسارعون فی الخیرات، یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں جو نیکی کے کاموں میں جو ہے وہ بڑھ کے آگے ہوتے ہیں. وہم لہا سابقون، اور یہ سبقت لے جانے والے خوش نصیب ہیں اور نیکیوں کی راہ پہ چلنے والے مقدر والے لوگ ہیں کہ جن کا راستہ خیر ہے، جن کا راستہ نیکی ہے، اور بنائی کی راہوں کے یہ لوگ مسافر ہیں. یہ ان خوش نصیب لوگوں کی بات کی گئی ہے جو اپنی زندگی کو عمل سے مزین کیے ہوئے ہیں اور جن کے شب و روز یاد الہی میں گزرتے ہیں، جو اللہ کے ذکر میں لذت اور لطافت محسوس کرتے ہیں. پھر کہانی کتنی دل آویز ہے. سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا اس آیت کے بارے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک سوال کرتی ہیں. فرماتی ہیں اہم الذین یشربون الخمر ویسرقون، کیا حضور یہ وہ لوگ ہیں کہ جو شراب پیتے ہیں اور وہ لوگ ہیں جو چوری کرتے ہیں، پھر اللہ کے حضور حاضر ہوتے ہیں تو ان کے دل کانپ رہے ہوتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا لا یا بنت الصدیق، اے صدیق کی بیٹی ایسا نہیں ہے، بلکہ قرآن مجید میں جن لوگوں کی یہاں بات کی گئی ہے یہ وہ خوش نصیب لوگ ہیں. وَلَكِنَّهُمُ الَّذِينَ يَصُومُونَ وَيُصَلُّونَ وَيَتَصَدَّقُونَ، یہ وہ لوگ ہیں جو روزے رکھتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات کرتے ہیں، لیکن کیفیت کیا ہے؟ وَهُمْ يَخَافُونَ أَلَّا يُقْبَلَ مِنْهُمْ، لیکن اس کے باوجود ڈرتے رہتے ہیں پتہ نہیں ہمارے عمل بھی قبول ہوں یا کہ نہ ہوں. یہ نہیں ہے کہ 4 نمازیں پڑھ لی تو بے نمازیوں کو حقیر جاننے لگے. یہ وہ خوش نصیب طبقہ ہے کہ جو اللہ کے حضور نیازمندیاں پیش کرتے ہیں، اللہ کے حضور اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، کبھی مال خرچ کرتے ہیں، کبھی سجدے کرتے ہیں، کبھی رکوع اور قیام میں وقت گزارتے ہیں، کبھی وہ روزے رکھتے ہیں، کبھی دیگر صالح اعمال کے ذریعے سے اپنے رب کی رضا جوئی حاصل کرنے کے لیے کوشاں ہیں. لیکن یہ وہ لوگ خوش نصیب ہیں کہ جب وہ عمل کر رہے ہوتے ہیں تو ان کے دل تھر تھر کانپ رہے ہوتے ہیں کہ پتہ نہیں مالک یہ عمل بھی قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے. البتہ گناہ سرزد ہو جائے ان سے کبھی کوئی بدی سرزد ہو جائے پھر تو خوف کا عالم دیدنی ہوتا ہے، پھر تو خشیت الہی سے ان کا رواں رواں کانپ رہا ہوتا ہے. حضرت سیدنا عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ مومن اگر گناہ کر بیٹھتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے پہاڑ کے نیچے آ گیا ہے کہ ابھی پہاڑ اس کے اوپر گر پڑے گا اور وہ جلدی سے اپنے بچاؤ کی تدبیر کرتا ہے. پہاڑ کے نیچے بندہ آ جائے تو کیسے بچ پائے گا؟ تو وہ چیختا ہے، چلاتا ہے کسی طرح میں اس پہاڑ کے نیچے دبنے سے بچ جاؤں. تو گناہگار کی یہ کیفیت ہے جو مومن گناہگار ہے. جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ ڈرتا ہے، جلدی سے توبہ کرتا ہے، اللہ کو منانے کے لیے چیختا ہے، چلاتا ہے، ہاتھ جوڑتا ہے، معافیاں مانگتا ہے، سجدے کرتا ہے، آنکھوں سے آنسو چھم چھم ٹپکتے ہیں، مالک مجھ سے گناہ ہو گیا، میرا گناہ معاف کر دے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں ایک صحابی حاضر ہوتے ہیں، نام ہے ان کا مائز بن مالک اسلمی. مجلس رسول لگی ہے اور وہ آ کے حاضر ہو کے عرض گزار ہوتے ہیں طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. آقا کریم نے فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن اتنی بے چینی تھی اندر کہ پھر دوبارہ حضور کی مجلس میں آ گئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. فرمایا جاؤ اللہ سے معافی مانگو، وہ بڑا کریم ہے تمہیں معاف کر دے گا. وہ گئے، معافی مانگی، لیکن اندر کی بے چینی انہیں ٹھہرنے نہیں دے رہی تھی. پھر حضور کی بارگاہ میں آئے اور پھر کہا طہرنی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، حضور مجھے پاک کر دیجئے. حضور نے فرمایا تمہیں کہا ہے اللہ سے معافی مانگو،
وہ کریم ہے، گناہگاروں کی توبہ قبول کرتا ہے، جاؤ اس سے معافی مانگو، وہ تمہارا گناہ معاف کر دے گا۔ وہ پھر گئے اور پھر پلٹ آئے۔ تو جب چوتھی مرتبہ آئے تو حضور نے فرمایا فیما اطہرو کا، تمہیں کہا ہے کہ اللہ کی بارگاہ میں گناہ سے معافی مانگ لو، وہ تمہیں پاک کر دے گا، لیکن تم پھر پلٹ آئے ہو، اچھا بتاؤ کس گناہ سے تمہیں پاک کروں؟ قال من الزنا، عرض کی مجھ سے بدکاری ہو گئی ہے، زنا سرزد ہو گیا اور ہوں میں شادی شدہ، اور میں چاہتا ہوں کہ اس کی سزا مجھے دنیا پر دے دی جائے، اگرچہ اس کی سزا بڑی کڑی ہے، سخت ہے۔ جو غیر شادی شدہ بدکار ہے اس کی سزا تو یہ ہے کہ اس کو 100 کوڑے مارے جائیں، لیکن جو شادی شدہ ہے اللہ اس کے وجود کو گوارا نہیں کرتا، اس کو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیا جائے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ستھری اور پاکیزہ بیوی عطا کی تھی، پھر اس نے اپنا منہ کالا کیوں کیا؟ تو سخت سزا ہے رجم کی۔ تو اس نے عرض کی حضور میں گناہ کر بیٹھا ہوں، مجھ سے بدکاری سرزد ہو گئی ہے، ہوں بھی شادی شدہ، سزا بھی بہت کڑی ہے جانتا ہوں، لیکن میں آخرت کی سزا نہیں اپنے اوپر لینا چاہتا، میں چاہتا ہوں میں دنیا پہ ہی پاک ہو جاؤں اور اللہ کے حضور سرخرو ہو کے پیش ہوں۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دن جبریل امین سے پوچھا کہ مجھے جہنم کے عذابوں کا ذکر سناؤ، تو جبریل امین عرض گزار ہوئے اخف العذاب، سب سے ہلکا عذاب جو جہنمی کو دیا جائے گا، خفیف ترین عذاب وہ کیا ہوگا کہ اس کے پاؤں میں آگ کے جوتے رکھے جائیں گے، باقی پورا بدن سلامت ہوگا، صرف پاؤں میں آگ کے جوتے ہوں گے، یغلی منہما دماغہ، لیکن دماغ پگھل کے ناک اور کانوں کے راستے سے باہر آ جائے گا۔ یہ سب سے ہلکے خفیف عذاب کی صورت ہے، اور جو سخت عذاب ہے العیاذ باللہ۔ تو اس نے کہا حضور مجھے پاک کر دیجئے، میں چاہتا ہوں کہ آخرت کے بدلے میں دنیا پہ سزا کاٹ لوں۔ حضور نے فرمایا کہ اس کا توازن عقلی تو ٹھیک ہے، کتنی بڑی بات کر رہا ہے۔ صحابہ نے عرض کی حضور صحیح الحواس ہے۔ پھر فرمایا کہ یہ نشے میں تو نہیں بول رہا؟ تو ایک صاحب اٹھے، منہ سونگا، عرض کی نہیں حضور ایسی حالت بھی نہیں ہے، اور وہ بار بار اقرار کر رہا ہے حضور مجھ سے یہ بدی سرزد ہو گئی، میں ستھرا ہونا چاہتا ہوں، میں پاک ہونا چاہتا ہوں۔ آقا کریم نے فرمایا اس کو لے جاؤ اور سنگسار کر دو۔ اس کو جب سنگسار کیا جانے لگا تو میرے حضور مسجد نبوی میں تھے، جب اس پہ پتھر برسنے لگے تو حضور کی آنکھوں سے آنسو ٹپکنے لگے۔ وَأَيْنَا رَسُولِ اللَّهِ تَذْرِفَانِ، حضور کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کسی نے کہا بندہ نواز خود ہی تو حکم دیا ہے اور خود ہی رو رہے ہو؟ فرمایا وہ میرا عدل ہے، یہ میری محبت ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے آنکھ۔ اللہ کے نبی کا امت کے ساتھ تعلق کتنا گہرا ہے۔ مبتلائے درد ہو کوئی عذب روتی ہے آنکھ، کس قدر ہم درد سارے جسم کی ہوتی ہے۔ حضور نہیں چاہتے تھے لیکن وہ بار بار اقرار کر رہا تھا۔ ایک خاتون آئی اور اس نے کہا حضور مجھ سے گناہ سرزد ہو گیا ہے اور میں شادی شدہ ہوں، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے۔ گواہی یہ ہے کہ میرے پیٹ میں جو بچہ ہے وہ اسی بدکاری کا نتیجہ ہے۔ آقا کریم نے فرمایا کہ تم جاؤ، جب وضع حمل ہوا تو پھر آنا۔ وہ چلی گئی، کچھ عرصے کے بعد پھر آ گئی اور اس نے گود میں بچہ اٹھایا ہوا تھا۔ تو اس نے کہا حضور میں حاضر ہو گئی ہوں، میرے اوپر حد جاری کر دی جائے۔ آقا کریم نے فرمایا جاؤ اسے دودھ پلاؤ۔ تو وہ اس کو دودھ پلاتی ہے۔ کیسا جذبہ تھا، اللہ کا خوف اور خشیت کیسے ان کی نس نس میں سمایا ہوا تھا۔ تو وہ دودھ پلاتی ہے تو ساتھ اس کو جو ہے وہ روٹی کا ٹکڑا دیتی ہے تاکہ وہ کھانے لگ جائے۔ حتیٰ کہ وہ روٹی کھانے لگ جاتا ہے تو وہ ٹکڑا اس کے ہاتھ میں بچے کے پکڑا کر حضور کی خدمت میں لے آتی ہے اور حضور سے عرض کرتے حضور دیکھو اب اس نے روٹی کھانا شروع کر دی ہے، اس کو اب میرے دودھ کی ضرورت نہیں رہی، میرے اوپر حد نافذ کر دی جائے۔ تو اس کے اوپر پھر حد نافذ کر دی جاتی ہے۔ اب ماعز ابن مالک اللہ اکبر پر حد نافذ کر دی گئی، چشمان اقدس میں آنسو ہیں۔ خیر حضرت ماعز کا جنازہ اٹھا تو حضور بھی جنازے کے جلوس میں تھے، تو کسی کے منہ سے نکلا لو ماعز نے زنا کیا تھا۔ بس یہ بات سننے کی دیر تھی کہ حضور کے چہرے کا رنگ سرخ ہو گیا اور آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پہ جلال آ گیا اور فرمایا خبردار اگر کسی نے میرے ماعز پہ بات کی، اگر اس نے بدکاری کی تھی تو میں نے پتھر نہیں مروائے، میرے ماعز نے ایسی سچی توبہ کی ہے
اگر روئے زمین کے تمام مسلمانوں میں بانٹ دی جائے لکفاہم، سب کی مغفرت ہو جائے، کہ اپنے آپ کو خود پیش کیا ہے۔ تو مائز ابن مالک نے کہا حضور بس مجھے یہاں دنیا کے اوپر پاک کر دیجئے۔ یہ مومن کی کیفیت ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے تو پھر وہ بے چین ہو جاتا ہے کہ اس کی تلافی کیسے ہو، مجھ کو معافی کیسے ملے، رب راضی کیسے ہو، میں اس کی نافرمانی کر چکا ہوں، اس کے حکم کو توڑ چکا ہوں۔ تو پھر وہ جلدی سے اللہ جل شانہ کو راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے اور توبہ کی دہلیز پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے۔ اور بندہ جب توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ جل شانہ یہ نہیں دیکھتا اس نے جرم کیا کیا ہے، اللہ دیکھتا ہے یہ میری دہلیز پہ آ گیا ہے، توبہ کے ایک آنسو سے اللہ پچھلے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور منافق کی کیفیت کیا ہے؟ جب وہ گناہ کرتا ہے تو اس کی کیفیت یہ ہوتی ہے جیسے بدن پہ مکھی آ بیٹھی اور اس نے ہلکے اشارے سے اڑا دیا۔ اب مجھے بتائیے سویر سے لے کر شام تک کتنی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ بدن پہ مکھی بیٹھتی ہے اور ہم ہلکے اشارے سے اسے اڑا دیتے ہیں، لیکن ہمیں شام کو یاد بھی نہیں ہوتا کہ آج کتنی مرتبہ ہم نے اپنے بدن سے مکھی اڑائی تھی۔ 200 مرتبہ، 500 مرتبہ، 100 مرتبہ، ہمیں یاد بھی نہیں ہوتا اور ہم اپنے بدن سے جو ہے وہ بغیر کسی دھیان کے بھی مکھیاں اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو منافق کی یہ مثال ہے کہ جب وہ گناہ کر بیٹھتا ہے، گناہ کر دیتا ہے تو وہ یوں ہی محسوس کرتا ہے بدن پہ مکھی بیٹھی تھی اڑا دی، بس اتنی اس کی جو ہے وہ کیفیت ہوتی ہے۔ اب اس آئینے میں اور آپ اپنے آپ کو دیکھ سکتے ہیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہماری کیفیت یہ ہے کہ گناہ کر بیٹھے تو ہماری کیفیت خوف کی، خشیت کی یہ ہوتی ہے جس طرح پہاڑ تلے آ گئے، یا یہ ہے کہ جس طرح بدن پہ مکھی بیٹھی تو اس کو اڑا دی؟ سویر سے لے کر شام تک کتنے گناہ کیے، شام کو سوتے ہوئے دماغ پر، دل پر کوئی بوجھ نہیں ہوتا کہ آج اتنی نمازیں چھوٹی، آج اتنوں کے دل دکھائے، آج اتنوں کی غیبت کی، آج اتنوں کو گالی دی، آج اتنا حق غصب کیا، آج اتنا ٹیکس چوری کیا، آج اتنی رشوت لی، آج اتنی زیادتیاں کی، آج اتنا جھوٹ بولا۔ سویر سے لے کر شام تک اتنا کچھ ہوا، لیکن شام کو چین سے سو گئے، آرام کی نیند سو گئے، کوئی دماغ کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے، کوئی دل کے اوپر بوجھ ہی نہیں ہے کہ ہم نے اتنے گناہ کیے آج سارا دن میں۔ تو اگر یہ کیفیت ہے تو پھر یہ نفاق اندر اتر گیا ہے اور اچھی طرح رچ بس گیا ہے۔ لیکن اگر زندگی میں کبھی کوئی خطا، کوئی غلطی سرزد ہوتی ہے تو اس کا بوجھ، اس کی ندامت بے چین کر دیتی ہے، زندگی کا لف و نشر غیر مرتب ہو جاتا ہے، جینا مشکل ہو جاتا ہے، تباہ پہ بوجھ ہوتا ہے۔ احد پہاڑ تلے یا کسی پہاڑ تلے جس طرح بندہ دب ہو اس طرح کی کیفیت ہو جاتی ہے تو پھر اللہ کا شکر ادا کرے، اس کے حضور رجوع کرے۔ اگر وہ کیفیت ہے پھر اللہ سے توبہ کرے اس بات کی کہ ہمارے اندر نفاق اتر گیا اور ہمارے من ستھرے نہیں رہے، گناہ پر گناہ کرنے کے باوجود بھی ہمیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ ایک حدیث میں آتا ہے جب کوئی شخص گناہ کرتا ہے تو گناہ کرنے کی وجہ سے اس کے دل پر ایک سیاہ نقطہ لگ جاتا ہے، اگر وہ فوراً توبہ کر لے تو وہ نقطہ مٹ جاتا ہے اور دل شفاف ہو جاتا ہے، لیکن اگر وہ توبہ فوراً نہیں کرتا تو نقطے کے ساتھ ایک نقطہ دوسرے گناہ سے پھر پڑ جاتا ہے، حتیٰ کہ وہ پھیلتا رہتا ہے اور گناہ ہوتے جاتے ہیں۔ ایک وقت ایسا آتا ہے کہ پورا دل سیاہ ہو جاتا ہے، اور جب پورا دل سیاہ ہو جائے تو پھر گناہ اور نیکی میں کوئی فرق باقی نہیں رہتا۔ پھر انسان کی زندگی جو ہے وہ گناہوں کا مجموعہ بھی بن جائے تو اس کو کوئی فرق نہیں پڑتا۔ سفید چادر کے اوپر ایک بھی داغ لگے تو وہ عجیب لگتا ہے، اس کی تلافی کی کوشش ہوتی ہے، لیکن جب چادر پہ اتنے داغ لگ جائیں کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو جائے تو پھر اس کو دھونے کی فکر نہیں ہوتی اور وہ عجیب بھی نہیں لگتی، اس لیے کہ وہ پوری کی پوری سیاہ ہو گئی ہے۔ تو میں اور آپ اپنے اندر اتر کے دیکھیں، آج محاسبے کی شب ہے۔ فرمایا گیا حاسبو قبل ان تحاسبو، اس سے قبل کہ تمہارا حساب کیا جائے اپنا حساب خود کرو۔ میں اور آپ آج یہاں اپنے آپ کو تولیں، ترازو کے دونوں پلڑوں کے اندر اپنے اعمال کو رکھیں، نیکیاں بھی رکھیں اور برائیاں بھی رکھیں، اور پھر ان کو تولیں۔ جو ریا، تسنو، بناوٹ کا شکار ہو گئی وہ نیکیاں نہیں رہیں، تو جو برائیاں ہیں وہ تو برائیاں ہی برائیاں ہیں۔ اب نیکیاں جو خلوص کی شرط کے ساتھ ہوئی ہیں وہی بس نیکیاں ہیں، اور وہی نیکیوں کے پلڑے میں تل سکتی ہیں۔ اور پھر ہم دیکھیں کہ ہم کہاں کھڑے ہیں۔ یہ زندگی کہیں غفلت میں نہ گزار دیں، آنکھ بند ہو تو پھر کھلے اور پھر کہیں ہائے ہمیں کسی نے بتلایا نہیں تھا، ہم خود بھی اس پہ غور و تدبر نہیں کیا، پھر ہاتھ ملتے رہ جائیں کہ پلے کچھ بھی نہ ہو۔ چونکہ جو ریا میں مبتلا ہو کر کے نیکی کی وہ نیکی ہی نہیں ہے، وہ خیر ہی نہیں ہے،
اور ریا کی چال بہت زیادہ باریک ہے. یہ جو آیت کریمہ ہے اس میں اہل ایمان جب نیکی کرتے ہیں پھر بھی ڈرتے ہیں تو وہ ڈر کیا ہے؟ تو علماء فرماتے ہیں 3 طرح کا ڈر ہے. ایک ریا کا ڈر، چونکہ ریا کی چال بہت زیادہ باریک ہے. کالی چادر پر کالے رنگ کی چیونٹی چل رہی ہو تو اس سے بھی زیادہ باریک چال ریا کی ہے. بندے کو سمجھ بھی نہیں آ رہی ہوتی اور بندہ ریا میں مبتلا ہو رہا ہوتا ہے. اقبال نے کہا تھا براہیمی نظر لیکن بڑی مشکل سے ملتی ہے، ہوس چھپ چھپ کے سینوں میں بنا لیتی ہے تصویریں. تو یہ بڑا نازک اور حساس مرحلہ ہے اور اللہ صرف اس عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اس کی رضا کے لیے کیا گیا ہو. قیامت کے دن 3 شخص لائے جائیں گے، سخی، قاری اور شہید، اور وہ کہیں گے کہ مالک ہم نے اپنا سب کچھ تیرے لیے پیش کیا لیکن اللہ قبول نہیں فرمائے گا. سخی کہے گا میں نے مال خرچ کیا. اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا تو نے نام و نمود کے لیے ایسا کیا، تجھے شہرت مل گئی، لوگوں نے واہ واہ کہہ لیا، تیری سخاوت کے جھنڈے لگ گئے ہر جانب، اب تیرا اجر دنیا پہ مل گیا، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. قاری کہے گا میں ساری زندگی قرآن کی خدمت کی. اللہ فرمائے گا کہ تو نے قرآن اس لیے پڑھا کہ لوگ کہیں گے واہ کتنا اچھا قاری ہے، اس سے تو نے دنیا حاصل کی، آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں ہے. اسی طرح شہید کہے گا میں نے جان جیسی متاع عزیز تیری راہ میں بار دی. تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا تو نے اس لیے قربانی دی کہ لوگ تیری سخاوت، تیری جرت کے اور تیری بہادری کے جھنڈے لگائیں، اور واقعہ تیری بہادری کی لوگوں نے داد دی لیکن آخرت میں تیرا کوئی حصہ نہیں، اور ان کو دھتکار دیا جائے گا. حضرت ابو امامہ الباہلی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں حاضر ہوا. یہ حدیث سننے کے لائق ہے اور اس حدیث کے اندر ہمارے لیے بہت روشنی ہے. حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں حضور کی خدمت میں گیا اور میں نے عرض کی حضور اگر کوئی شخص جہاد کرتا ہے حتیٰ کہ وہ راہ خدا میں شہید ہو جاتا ہے لیکن اس کا مقصد کیا ہے؟ اعلاء کلمت الحق، اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا، دین کا فروغ، دین کی سربلندی، لیکن ساتھ اس کے دل میں یہ بھی ہے چلو میری ناموری بھی ہو جائے گی، لوگ کہیں گے واہ واہ کتنا بہادر ہے. تو یہ بھی ساتھ ضمن میں یہ چیز بھی اس کے دل میں ہے لیکن اصل مقصد اس کا اعلاء کلمت الحق ہے. تو کیا اس کو اس کا اجر ملے گا؟ آقا کریم نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کوئی اجر نہیں ملے گا. تو حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میں یہ سمجھا شاید میں مدعا پیش نہیں کر سکا تو میں نے پھر عرض کی حضور میرے ماں باپ آپ پہ قربان ہوں، وہ جہاد کرتا ہے اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کے جھنڈے کو اونچا کرنے کے لیے، اس کا مقصود اور اس کا مدعا اللہ کے جھنڈے کو اونچا کرنا ہے، لیکن اس کے ساتھ دل میں یہ بھی ہے کہ چلو ناموری بھی ہو جائے گی. حضور نے فرمایا فلا شیء لہ، اس کو کچھ نہیں ملے گا، کوئی اجر نہیں ہے اس کا. تو حضرت ابو امامہ الباہلی فرماتے ہیں کہ میرے دل میں آیا کہ شاید میں صحیح طرح عرض پھر بھی نہیں کر سکا. پھر میں نے تیسری مرتبہ دوہرا کے کہا حضور وہ اعلاء کلمت الحق کے لیے، دین کا جھنڈا اونچا کرنے کے لیے سب کچھ کر رہا ہے لیکن ساتھ یہ بات بھی شامل ہوگی چلو میری ناموری بھی تو ہوگی، میری شہرت بھی تو ہوگی. حضور نے پھر فرمایا فلا شیء لہ، اسے کچھ نہیں ملے گا، اور پھر فرمایا اللہ صرف اسی کو قبول کرتا ہے، اسی عمل کو قبول کرتا ہے جو محض اسی کے لیے کیا گیا. اب میں اور آپ دیکھیں، اپنے اعمال کا محاسبہ کریں، کیا ہمارے کتنے عمل ہیں جو ہدر اور ضائع ہو جاتے ہیں. ہم اللہ کی محض رضا کے لیے جو عمل کریں گے وہ عمل ہمارا قابل قبول ہے. جو اللہ کی رضا بھی مطلوب ہو اور بھی چیزیں شامل ہو جائیں تو وہ عمل ہی نہیں ہوگا. حضرت بایزید بستامی علیہ رحمہ یا کسی اور بزرگوں کی کہانی ہے. تو کسی نے کہا وہ گئے تو انہوں نے مکان میں روشن دان رکھا ہوا تھا، تو کہا میں نے روشن دان اس لیے رکھا ہے کہ اس سے تازہ ہوا آئے تو چلو اذان کی آواز بھی آ جائے گی. تو کہا صرف اذان کی آواز کی ہی نیت کرنا تھا، تازہ ہوا تو پھر بھی نہ رکتی، وہ تو پھر بھی آتی رہتی، لیکن تمہاری اگر نیت یہ ہوتی تو پھر یہ خالص عمل اللہ کے لیے ہوتا. تو ایک تو یہ ہے کہ عمل ریا سے برباد ہو جاتے ہیں، اور دوسری بات عدم قبولیت کا ڈر، یعنی جو ہم کر رہے ہیں اللہ قبول نہ کرے. حضرت سری سختی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دیگر بزرگوں کی ہم کہانیاں پڑھتے ہیں تو وہ اس حوالے سے
بہت زیادہ حساس ہیں. حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بات سوچ کے رو پڑے کہ اللہ تعالیٰ کی بے نیازی ہے، چاہے وہ مجھے جہنم میں ڈال دے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ عید کے دن رو رہے تھے. کسی نے کہا کہ آج تو خوشیوں بڑا دن ہے اور آپ رو رہے ہیں. کہا مجھے نہیں پتا کہ میرے روزے قبول ہوئے ہیں یا کہ نہیں. اگر قبول ہوئے ہیں تو واقعی عید کا دن ہے، نہیں تو روزے منہ پہ مارے جاتے ہیں. تو جو نیکی کرتے ہوئے بھی ڈرتے ہیں وہ اس ڈر سے کہ پتہ نہیں یہ عمل قبول بھی ہوئے ہیں یا کہ نہیں ہوئے. تیسری بات علماء فرماتے ہیں کہ خاتمہ بالسوء کا خوف، کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارا انجام برا ہو جائے. کتنے لوگ ہوتے ہیں کہ جن کی ساری زندگی اچھی گزرتی ہے، آخر میں جا کے عقیدہ خراب ہو گیا، عمل خراب ہو گیا، تو سارا کیا کترا سب کچھ برباد ہو گیا. میاں صاحب فرماتے کیتی کتری پئی خوب محمد سکہ بنے ہزاردہ. کتنے لوگ ہیں کہ کتنے کمال پہ ہوتے ہیں لیکن آخر ٹھیک نہیں ہوتا. بلعم بن بورا کی مثال ہمارے سامنے ہے. بنی اسرائیل کا مستجاب الدعوات ولی تھا، اور جب یہ ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتا تھا اتنا مستجاب الدعوات تھا کہ ہاتھ منہ پہ بعد میں پھیرتا تھا، قبولیت پہلے ہو جاتی تھی. لیکن پھر ہوا کیا کہ نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے. اس کا یہ خیال ہوا کہ میں مستجاب الدعوات ہوں، رب سے ڈائریکٹ ہوں، تو بس ٹھیک ہے، نبی کی کیا ضرورت. تو نبی کے وقت کے نبی کے خلاف اس نے ہاتھ اٹھا دیے. پھر زبان لٹک گئی، زمین چاٹتا تھا. اور وہ جو مستجاب الدعوات ولی تھا اس کے بارے قرآن نے کہا مثلہ کمثل الکلب، اس کی مثال کتے کی مثال ہے. تو تھا مستجاب الدعوات ولی، لیکن لڑک کے کہاں گرا. اسی لیے میاں صاحب بولے پڑھنے اتے مان کرینا نہ آنکھی میں پڑیا، او جبار کا حال سداوے متا روڑ دے وے دودھ کڑیا. تو جب تک یہ انجام، یہ یقین نہ ہو کہ میرا انجام کیا ہے، تو دھڑکا لگا رہے، ڈر لگا رہے. یہ مومن کی زندگی ہے. ہم نے بڑے بڑے لوگ دیکھے انجام بخیر نہیں ہوتا، آخرت خراب ہو جاتی ہے، عمل کی زندگی گناہوں میں دوبارہ چلی جاتی ہے، یا عقیدہ ہی برباد ہو جاتا ہے. تو اللہ سے توفیق مانگو کہ اللہ خیر سے منزل تک پہنچا دے، خاتمہ بالایمان کرے. حضرت ابی ملیکہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، یہ تابعی ہیں، کہتے ہیں میں 30 اصحاب رسول سے ملا ہوں. امام بخاری نے کتاب الایمان میں اس کو روایت کیا ہے. 30 اصحاب رسول سے میں نے ملاقات کی ہے. کہتے ہیں کہ ہر ایک ایمان کے بارے میں ڈاڈا فکر مند تھا. ہر کوئی یہ کہتا تھا میرا خاتمہ ٹھیک ہو جائے. رنگا رنگ سہیلیاں پرن کڑے، پر پریا اس دا جانیے جس دا توڑ چڑھے. حضرت باجید بستامی سے ایک بڑھیا نے پوچھا حضرت آپ کی داڑھی اچھی ہے یا میرے گدھے کی دم اچھی ہے. یہ سوال کوئی مجھے پوچھے پھر جانے کہاں پائے. لیکن باجید رو پڑے، کہا بڑھیا تیرے سوال کا فی الحال جواب میرے پاس نہیں ہے، یہ تو مرنے کے بعد ہی بتا سکتا ہوں. باجید بستامی علیہ رحمہ کا 72 سال کی عمر میں انتقال ہو گیا. بڑھیا کو خواب میں ملے، اس نے کہا میرا سوال وہیں کھڑا ہے. تو حضرت باجید فرمانے لگے اللہ کا شکر ہے میرا خاتمہ ایمان پہ ہو گیا، اب تیرے گدھے کی دم کو میری داڑھی سے کیا نسبت ہو سکتی. تو بڑھیا نے کہا بتائیے آپ کے رب نے آپ کے ساتھ سلوک کیا کیا. تو حضرت باجید بستامی فرمانے لگے کہ جب میں مالک کے روبرو پیش ہوا تو مالک نے کہا اے بوڑھے بتا میرے پاس کیا لے کر آیا ہے. تو میں نے عرض کی مالک بادشاہوں کی چوکھٹ پہ جب فقیر آئیں تو شہنشاہ یہ تو نہیں پوچھا کرتے کہ کیا لے کر آئے ہو، فقیروں کو تو شہنشاہ یہی پوچھتے ہیں کیا لینے آئے ہو. میں لے کر کچھ نہیں آیا، تیری رحمت